عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا یہ سبق دوسری اکائی کا سبق نمبر 7 ہے، جس کا عنوان ہے ضیافہ، مہمان نوازی۔ مہمان نوازی میں کس طرح کی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں، کچھ تعبیرات اور اس کا کچھ تعبیرات ہم جو ہے اس کے نمونے سبق میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے تمہید ہے۔ یہ تمہید بھی ہمارے کام کی ہے، جو دراصل حرمین شریفین کی زیارت اور عمرے سے متعلق اور روزہ یاتر پہ حاضری، یہ تمہید باندھی گئی ہے۔ پہلے اس تمہید کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی پہلے کی طرح 2 لوگ اس میں کردار ادا کرتے ہیں، ایک یوسف اور ایک احمد ہیں۔ پہلے تمہید دیکھیے۔ ضیافہ کا میں نے بتایا، ضیافہ کے معنی مہمان نوازی۔ السید احمد موظف فی الخطوط الجویۃ الہندیہ۔ موظف کہتے ہیں ملازم، پہلے یہ لفظ آ چکا ہے۔ سید کہتے ہیں جناب کو، صاحب اردو میں جیسے بولتے ہیں نا صاحب، تو صاحب کے لیے سید کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ السید احمد، احمد صاحب۔ موظف ملازم ہے، فی کا معنی آپ کو حضرات کو پتہ ہی ہوگا، اگر پتہ نہیں ہو تو انشاءاللہ اس کو تلاش کر لیا جائے گا۔ الخطوط الجویہ، خطوط کہتے ہیں لائنز، خط بولتے ہیں نا، خط۔ الخطوط الجویہ ایئر لائنز، ایئر لائنز، ہوا میں فضا میں چلتے ہیں نا جہاز وغیرہ، تو ان کی سب کی اپنی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی پروازیں ہوتی ہیں ان کی جو کمپنی ہے ان کو ایئر لائنز بولتے ہیں۔ الخطوط الجویہ، الہندیہ لگا دیا تو ہو جائے گا انڈین ایئر لائنز۔ الخطوط الجویہ السعودیہ، سعودی ایئر لائنز وغیرہ وغیرہ، جو بھی جہاں کی بھی ایئر لائنز ہو اس کے ساتھ میں وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو کس میں ملازم ہے وہ؟ انڈین ایئر لائنز میں، انڈین ایئر لائنز۔ وَيَشْتَغِلُ، اشتغلہ پہلے آ چکا ہے، یہ کام کرنا۔ یشتغل ای یعمل، وَيَشْتَغِلُ فِي أَحَدِ مَكَاتِبِهَا، مکاتبها ای مکاتب الخطوط الجویہ الہندیہ، فی جے پور کے اندر واقع، اور جے پور میں واقع انڈین ایئر لائنز کے ایک آفس میں کام کرتے ہیں، یعنی ان کی پوسٹنگ وہاں پر ہے، چونکہ ایئر لائنز تو بہت پھیلا ہوا ہے، وہ تو پورے ملک میں ہے۔ ولایت راجستھان الہند، اور وہ جے پور راجستھان انڈیا میں واقع انڈین ایئر لائنز کے ایک آفس میں کام کرتے ہیں۔ اب یہ بات پوری ہو گئی، آگے اگلا جملہ ہے فی العام 2018 من المیلاد یسافر احمد الى المملکۃ العربیۃ السعودیہ لزیارة الحرمین الشریفین واداء مناسک العمرہ۔ سن 2018 عیسوی میں احمد صاحب سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں، حرمین شریفین کی حاضری اور شعائر عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ مناسک، شعائر، ارکان جو عمرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہی مراد ہے مناسک العمرہ، یعنی عمرہ کرنے کے لیے، جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو ذهبت ای سافرت او سافرت الى الحرمین الشریفین،
او الى المملکۃ العربیہ السعودیہ لاداء مناسک العمرہ. تو عمرہ بھی ہو گیا اور حرمین جو ہیں وہاں کے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کو بھی دیکھ لیا. زیارت الحرمین و اداء مناسک العمرہ. فی الاجازہ الصیفیہ السنویہ، گرمیوں کی سالانہ چھٹیوں میں، 2018 میں جو گرمیاں آئی جاتے ہیں وہ. پھر اس کے بعد فیقوم بحجز 4 مقاعد فی رحلہ الخطوط الجویہ الہندیہ. وہ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ، رحلہ ہوائی جہاز، رحلہ کی جمع رحلات، فلائٹس، انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ میں وہ اپنی فیملی یا اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان کے لیے 4 سیٹیں بک کرتے ہیں. المکونہ مشتمل، المکونہ من جس میں، جو کہ مشتمل ہے، یعنی فیملی، خاندان ان کا، جو کہ مشتمل تھا خود ان پر، یعنی جس میں وہ، ان کی بیوی اور 2 بچے شامل تھے، شامل ہوتے ہیں یا شامل تھے. وَيَسْتَخْرِجُ تَأْشِيرَةَ الْعُمْرَةِ. تأشیرہ کہتے ہیں ویزا، ویزا، تأشیرہ ویزے کو کہتے ہیں. وَيَسْتَخْرِجُ تَأْشِيرَةَ الْعُمْرَةِ، اور عمرے کا ویزا نکالتے ہیں، نکلواتے ہیں، یعنی حاصل کرتے ہیں. وَيَصِلُ إِلَى الْمَطَارِ فِي مَوْعِدِ السَّفَرِ، اور سفر کے متعینہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں. وَيَرْكَبُ الطَّائِرَةَ، فلائٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں. وَيَنزِلُ بِمَطَارِ الْمَلِكِ، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں. وَيَنزِلُ بِمَطَارِ الْمَلِكِ عبد العزیز الدولی بجدہ او بجدہ بسلامہ، اور جدہ میں شاہ عبد العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بخیر و عافیت اتر جاتے ہیں. فَيَنْتَقِلُ بِالْحَافِلَةِ إِلَى الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، اور پھر مکہ مکرمہ میں حرم مکی بس کے ذریعے پہنچتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں. وَيَعْتَمِرُ، وعمرہ کرتے ہیں. ثم يتوجه مع العائلة إلى المدينة المنورة مباشرة، پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ فوراً ہی، مباشرتاً، فوراً ہی، بغیر تاخیر کے، یعنی ادھر عمرہ کیا اور فوراً مدینہ منورہ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر فوراً ہی مدینہ منورہ کے لیے نکل جاتے ہیں، مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں. توجہ الہ، وہ رخ کرنا. وَيَزُورُ الْحَرَمَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ، اور حرم نبوی شریف والروضۃ المطہرۃ، روضہ پاک پر حاضری دیتے ہیں. زارہ کے متعدد معنی ہوتے ہیں. دورہ کرنا جیسے ہوتا ہے، زیارہ تعلیمی یا تعلیمی دورہ، جانا، وزٹ کرنا، حاضر ہونا، حاضری دیتے ہیں. وَيُسَلِّمُ عَلَى الرَّسُولِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ، اور پیارے حبیب رسول محمد مصطفیٰ، آپ پر بہترین درود و سلام ہو، آپ کے پر درود بھیجتے ہیں. وَعَلَى صَاحِبَيْهِ رضی اللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں پر سلام بھیجتے ہیں. وہیں پر جہاں آپ کا روضہ ہے وہیں درود بھیجا جاتا ہے حضرت ابو بکر. ثم يزور جنت البقیع، پھر جنت البقیع جاتے ہیں. ويسلم على سائر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ پر کو سلام بھیجتے ہیں. وَيَحْمِدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذَا التَّوْفِيقِ، اور اس توفیق پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَأَخِيرًا فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ، اور فارغ ہونے کے بعد، اس سب سے فارغ ہونے کے بعد، وَأَخِيرًا اس سے فارغ ہونے کے بعد، يَتَوَجَّهُ إِلَى فُندُقٍ مَعَ الْعَائِلَةِ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہوٹل کا رخ کرتے ہیں، یعنی ایک ہوٹل میں جاتے ہیں۔ فَيَسْتَرِيحُونَ، وہاں آرام کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَّصِلُونَ بِابْنِ عَمِّهِ يُوسُف هَاتِفِيًّا، پھر وہ یعنی وہ خود ہی رابطہ، ان کا رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطہ کرتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی یوسف سے فون پر۔ الموظفی فی ادارۃ الکہرباء بالمدینۃ المنورہ، جو کہ مدینہ منورہ میں شعبہ برقیات میں، محکمہ بجلی کے محکمے میں ملازم ہیں۔ فیصل یوسف الی الفندق بعد قلیل، بعد قلیل کا مطلب بغیر کسی تاخیر کے، تو یوسف فوراً ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى مُغَادَرَةِ الْفُندُقِ إِلَى مَنْزِلِهِ الْعَائِلِ، اور وہ اپنے رہائشی مکان جہاں وہ خود رہتے ہیں ان کے ساتھ اصرار کرتے ہیں۔ اجبرہ کے معنی اصلاً مجبور کرنا، وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى مُغَادَرَةِ الْفُندُقِ، اور بإصرار وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہوٹل کو چھوڑ کر ان کے رہائشی مکان میں جا کر کے قیام کریں۔ غادر الشیء الی، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا۔ فیرضون بذلک، وہ اس کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ وینتقلون الیہ، اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تجتمع العائلۃ بالعائلۃ فی الربوع المقدسۃ، ربوع کہتے ہیں سرزمین، مقدس سرزمین کے اندر یہ فیملی دوسری فیملی سے ملتی ہے۔ وَيَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالسُّرُورِ وَالْبَهْجَةِ، اور ہر ایک خوشی اور شادمانی کا احساس ہوتا ہے۔ وَيَتِمُّ ضِيَافَتُهُمْ بِالْمَشْرُوبَاتِ الْبَارِدَةِ وَالسَّاخِنَةِ وَالْوَجْبَاتِ الْخَفِيفَةِ وَالْأَكْلَاتِ الشَّهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، اور پھر ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، گرم اور ٹھنڈے مشروبات، والوجبات الخفیفہ، اور ہلکے کھانے، بریک فاسٹ، والاکلات الشہیہ، اور مزیدار کھانے، ہلکے پھلکے اور مزیدار کھانوں سے ان کی ضیافت کی جاتی ہے فوراً۔ وَيَدُورُ بَيْنَهُمْ الْحَدِيثُ كَالْآتِي، یعنی ہلکا پھلکا جو فوراً بیٹھتے ہی بطور مقدمہ جو لیا جاتا ہے، وَيَدُورُ بَيْنَهُمْ الْحَدِيثُ كَالْآتِي، اور درجہ ذیل کے مطابق ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ یوسف اِنَّكُمْ تَعِبْتُمْ كَثِيرًا فِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تعیبہ کے معنی تھکنا، کوشش کرنا۔ اِنَّكُمْ تَعِبْتُمْ كَثِيرًا، یقیناً آپ لوگ تھک چکے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ فی ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کے معنی چاہنا، تلاش کرنا، مرضات کے معنی مرضی، اللہ کی مرضی، رضائے الہی کے لیے آپ لوگوں نے خوب بھاگ دوڑ کی ہے، آپ لوگ تھک چکے ہیں۔ وَبَذَلْتُمْ قُصَارَى جُهُودِكُمْ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ، قصارى کہتے ہیں آخری، انتھک، آخری کوشش، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے انتھک کوشش کی ہے۔ بھئی سیدھے مکہ مکرمہ گئے، عمرہ کیا، فوراً وہاں سے مدینہ منورہ نکل گئے، مدینہ منورہ آئے، پھر تمام مقامات سے فارغ ہوئے، پھر جنت البقیع بھی چلے گئے، اب سب سے فارغ ہو کر کے پھر ہوٹل گئے، تھوڑا آرام کیا، پھر ہم سے فَتَفَضَّلُوا، تشریف لائیے، بیٹھیے، وَتَنَاوَلُوا مَا شِئْتُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاسْتَرِيحُوا يَا ضُيُوفَ الرَّحْمَنِ، اور جو بھی کھانا پینا آپ لوگوں کو اچھا لگے وہ لیجئے اور آرام کیجئے، اے اللہ کے مہمانوں،
اے اللہ کے مہمان۔ وہ جواب دے رہے ہیں اللہ یکرمکم، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ فقط تعبنا حقا، واقعی ہم تھک چکے ہیں۔ واصبحنا جیاعا، اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اصبحنا جیاعا، جائی کی جمع جوعان جائے جیاع، اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، بھوکے ہیں ہم۔ وہ یوسف کہتے ہیں وَأَنَا جَوْعَانٌ كَذَلِكَ، میں بھی اسی طرح بھوکا ہوں۔ لِأَنَّنِي كُنْتُ مَشْغُولًا جِدًّا، کیونکہ میں بہت بہت مشغول تھا۔ وَمُتَنَقِّلًا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، اور یہاں وہاں جانا پڑ رہا تھا، یہاں وہاں جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ لائٹ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، کہیں لگ گئی ڈیوٹی، کبھی کہیں لگ گئی۔ وَلَمْ آكُلْ شَيْئًا مُنْذُ الصَّبَاحِ، اور آج صبح سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ لَمْ آكُلْ شَيْئًا مُنْذُ الصَّبَاحِ، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ فَإِنَّنِي فِي حَاجَةٍ إِلَى تَنَاوُلِ شَرَابٍ بَارِدٍ أَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اولاً وقبل کل شیء، یہ جو ہے تاکید ہے دراصل اولاً کی، قبل کل شیء ہر چیز سے پہلے، اور اولاً کا مطلب بھی وہی ہے، سب سے پہلے۔ تو مجھے بھی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کولڈ ڈرنک کا تقاضا ہو رہا ہے۔ اننی فی حاجہ الی تناول، تناولہ کے معنی لینا، مجھے بھی کولڈ ڈرنک کا لینے کا تقاضا ہو رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ مَاذَا تُرِيدُونَ، اور آپ لوگ بتائیے کیا لیں گے، آپ لوگ کیا لیں گے، کیا لیں گے، کیا چاہ رہے ہیں، کیا لیں گے؟ وہ جواب دیتے ہیں وَنَحْنُ كَذَلِكَ وَنَحْنُ كَذَلِكَ یا یوسف، اور یوسف، یہ محمد جو ہے یہاں غلط لکھا ہوا ہے، یوسف ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ہماری حالت بھی آپ ہی جیسی ہے، ہماری حالت بھی آپ ہی جیسی ہے۔ إِلَى تَنَاوُلِ شَرَابٍ بَارِدٍ أَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْتُمْ مَاذَا تُرِيدُونَ وَنَحْنُ كَذَلِكَ یا یوسف۔ آگے ہے تفضلوا، تشریف لائیے، دسترخوان لگ چکا ہے۔ يُرَتَّبْ لَهُمْ مَائِدَةٌ فَخْمَةٌ فِي صَالَةِ الطَّعَامِ وَيَتَغَدَّوْنَ۔ صالۃ الطعام کے معنی پہلے آ چکے ہیں نا، ڈائننگ ہال، صالۃ الطعام ڈائننگ ہال۔ یرتب لہم، رتبہ کے معنی لگانا، مائدہ فخمہ کا پہلے آ چکا ہے، مائدہ فخمہ، یرتب لہم مائدہ فخمہ، ان کے لیے شاندار دسترخوان لگایا جاتا ہے ڈائننگ ہال میں، یعنی جو گھر میں کا ڈائننگ ہال ہوتا ہے۔ وَيَتَغَدَّوْنَ، اور وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تفضلوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، آئیے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تشریف لائیے یا تشریف لائیں، اور مزے سے اور اطمینان کے ساتھ۔ ہنیئن کہتے ہیں مزے کے، ہنأہ الطعام اور مرأہ الطعام، دونوں کے معنی یہی ہوتے ہیں، پر لطف ہونا اور لذیذ ہونا۔ ہنأہ الطعام، کھانا فلاں کو لذیذ لگنا، اس کے لیے اچھا ہونا۔ ہنیئن مریئن، مزے سے اور اطمینان کے ساتھ کھائیں اور پئیں، تشریف لائیں۔ الیکم سینڈویچات، آپ کی خدمت میں یہ سینڈوچ، وحلاوی، مٹھائیاں، وعصیر مانجو، اور آم کا جوس، وشراب برتقال، اور سنگترے کا جوس، والرز، چاولیں، والسمک، مچھلی، چاولیں مطلب وہ یہ چاول ہی ہے، لیکن وہ چاولیں تھوڑا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، چاول اور مچھلی، اور اسی کے ساتھ ساتھ روٹیاں اور گوشت، اور یعنی مٹن، دجاج اور چکن، سب کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے، کھائیے، اور مزے سے کھائیے، اطمینان سے کھائیے۔ وہ آگے جواب دے رہے ہیں شکرا لکم، کھا بھی رہے ہیں اور یہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے شکریہ ادا کر دیا، شکرا لکم، آپ کا لوگوں کا بہت بہت ہم مشکور ہیں، ہم ممنون ہیں، مشکور و ممنون ہیں، شکرا لکم، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اردو میں بولتے ہیں بہت مشکور و ممنون ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ انہا اغذیۃ شہیہ و لذیذہ،
یہ تو بہت ہی مزیدار اور نہایت لذیذ کھانے ہیں. اغذیہ غذا کی جمع ہے. نہایت مزیدار اور پرلطف کھانے ہیں آج. ومن اعدها، اور ذرا یہ تو بتائیں یہ سب کھانے تیار کس نے کیے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ تو بطور تحدیث نعمت اب وہ بیان کر رہے ہیں. زوجتی اعدتها، زوجتی اعدتها، محترمہ نے بنائے ہیں، کھانے پکائے تیار کیے ہیں سب یہ. انہا فی الحقیقہ طباخہ جیدہ، واقعی وہ بہت ہی اچھی طباخ ہیں، باورچن ہیں، بہت اچھی طباخ ہیں، کوک انگریزی والے جن پہ وہ کوک بولیں گے. وخبیر جداً، اور بہت ماہر ہیں. خبیر بالشیء، کسی چیز کا ماہر ہونا. خبیر بالامور العالمیہ، بین الاقوامی حالات میں ماہر ہیں. خبیر بالشؤون التعلیمیہ، ماہر تعلیم ہیں. وخبیرۃ جدا بالشؤون المطبخیہ، اور وہ کھانے پکانے کے امور میں بہت ماہر ہیں، یعنی بڑا لذیذ اور اچھا کھانا بناتی. فتطبخ طعاما لذیذا، چنانچہ کھانا بہت ہی مزیدار بناتی ہیں. فللہ الحمد ولہا الشکر، اللہ کا شکر اور اس کا شکریہ. فللہ الحمد، اللہ کا شکر اور اس کا یا ان کا شکریہ. خذھا مزیدا یا احمد ولا تتوقف، احمد اور لیجئے، اور لیجئے. یا احمد اور لو، ولا تتوقف، اور ابھی رکو مت، ابھی رکو مت، اور لیتے رہو. احمد کرے کفایہ، بہت ہو گیا، واللہ بخدا بہت ہو گیا. کفایہ واللہ، بخدا بہت ہو گیا. ولا داعی لی للمزید، اور اب مجھے چندہ ضرورت نہیں ہے. یا اخی، بھیا، بھائی جان، بھائی جان اب بالکل گنجائش نہیں ہے، اب بالکل تقاضا نہیں ہے. دوائی کے معنی تقاضے کے آتے ہیں، ضرورت کے. ولا داعی لی للمزید یا اخی، بھائی جان اب تو بالکل تقاضا نہیں ہے، بالکل تقاضا نہیں ہے، بہت ہو گیا. آپ نے اتنا کھلا دیا، یہ مچھلیاں، یہ چاول، یہ سینڈوچ، اور یہ مٹن، اور یہ چکن، اور یہ اتنی ساری چیزیں، اور بھوک اور لگی ہوئی تھی، تو کوٹا پورا ہو گیا. لا داعی للمزید یا اخی فإننی قد شبعت، میں شکم سیر ہو چکا ہوں. اما انتم فاللہ یسلمکم تناولوا، آپ حضرات، اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، آپ تو لیتے رہیں. بالہناء والشفاء، مزے، ذائقے، پسند اور شفا کے مطابق. ما لذہ، یعنی اپنی شفا اور اپنی صحت اور پسند کے مطابق. ما لذہ و طابہ، جو بھی کچھ اچھا اور بہتر لگ رہا ہے کھانوں میں سے وہ لیتے رہیں. یہ مکمل ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.